من پسند انسان آپ کے نصیب میں ہے یا نہیں؟ میں جانتی ہوں جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، جب کچھ بھی ممکن نہیں رہتا، جب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور جب معاملات اس قدر مشکل ہو جاتے ہیں کہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا، جب لوگ من پسند دعا، من پسند چاہت کو دن رات مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں اور مایوس ہونے لگتے ہیں، وہ لوگ اتنی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے التجائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو دعا وہ مانگ رہے ہیں وہ انہیں ملے گی یا نہیں، کیا وہ شخص ان کے نصیب میں ہے بھی یا نہیں، جس دعا کو وہ دن رات مانگتے ہیں، کہ کیا کبھی وہ ان کی قبول ہوگی یا نہیں۔ اور یہ خوف ایسا ہوتا ہے کہ ان پر ہر وقت طاری رہنے لگتا ہے، اور اس طرح سے ان پر یہ خوف مسلط کر دیا جاتا ہے کہ اگر ان کا اتنا طویل انتظار بھی رائے گاں چلا گیا تو وہ تو خالی ہاتھ رہ جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن اللہ کا جو منصوبہ ہے وہ ہم سب کی سمجھ سے باہر ہے، اور اللہ کے منصوبے عارضی نہیں مستقل ہوتے ہیں۔ ہم جن چیزوں کو سوچتے ہیں وہ تو بہت ہی چھوٹی ہوتی ہیں، ان کا تو کوئی بھی تصور نہیں ہوتا، لیکن جو میری اللہ کے پلان ہوتے ہیں نا، وہ ہم سب کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا بلکہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ جب اسے ساری دنیا چھوڑ کر چلی جاتی ہے، جب اس کا من پسند شخص اس سے دور کر دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا، اسے دھتکارتا نہیں ہے، بلکہ اسے کچھ اشارے دیتا ہے، کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے، تاکہ میرا بندہ ان نشانیوں کو جان کر اپنے دل کو سکون دے سکے کہ وہ چیز اس کے مقدر ہے بھی یا نہیں، کبھی اس کا مقدر بنے گی یا نہیں۔ اگر آزمائشوں کو سمجھنا اتنا ہی آسان ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائشوں میں ڈالتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے جن سے وہ بے حد محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تو اس قدر رحمان و رحیم ہے کہ وہ تمہیں آزمائشوں میں ڈال کر ان سے نکلنے کے راستے بھی خود ہی بتاتا ہے، اور ان اشاروں کو صرف عقل مند لوگ ہی سمجھتے ہیں۔ اور ایسا وقت جو انتظار میں گزر رہا ہوتا ہے وہ بہت ہی قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ ابھی تیار نہیں ہیں، اللہ آپ کو ان طریقوں سے تیار کر رہا ہے جنہیں شاید آپ آزمائش سمجھ بیٹھتے ہیں، جنہیں آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ سے سارا کچھ چھن گیا ہے، لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ آپ نے اس سے پہلے اس کا انتظار بھی کیا تھا یا نہیں، اور یہ چیز آپ کے لیے کتنی ضروری تھی۔ اللہ تعالیٰ تو بس یہ چاہتا ہے کہ جب آپ پر یہ وقت آئے تو آپ پوری طرح سے تیار ہوں اس چیز کو پانے کے لیے، اس شخص کو پانے کے لیے جسے آپ دعاؤں میں دن رات مانگتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو 5 ایسی نشانیاں بتاؤں گی جن سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کی من پسند دعا کبھی قبول ہوگی یا نہیں۔ کہ اللہ آپ سے صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ پوری طرح سے تیار ہوں۔ اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ کبھی کبھی جب آپ کسی چیز کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ چیزیں مشکل ہو رہی ہیں، بے حد رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور اچانک ہی مشکلات بڑھنے لگتی ہیں۔ جانتے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو آپ کی دعا کا جواب ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، ترقی بغیر محنت اور کوشش کے کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز کو پسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور ایک چیز جسے تم ناپسند کرو وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو، اور تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ ہم انسان ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ہمیشہ بغیر پریشانی اور تکلیف کے گزرے، جبکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اب جو یہ مشکلات اور مصائب آپ کی زندگی میں آئے ہیں یہ آپ کو تیار کر رہی ہیں، آپ کو اس قابل بنا رہی ہیں کہ جو نعمتیں آپ کو ملنے والی ہیں ان کو سنبھال سکے، جن کے لیے آپ نے اللہ سے دعائیں کی ہیں۔ شاید ابھی آپ کو یہ بات سمجھ نہ آئے، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ ہر تکلیف دہ لمحہ آپ کو مضبوط کرنے آتا ہے۔ جانتے ہیں یہ مشکلات ایک بیج کی طرح ہیں، جیسے ایک بیج کو درخت بننے کے لیے مٹی کو توڑنا پڑتا ہے، جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور موسم کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بڑھنے کا موقع دے رہے ہیں،
بھلے یہ تکلیف دہ ہے مگر یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے من پسند چاہت سے ملوانے والا ہے، آپ کو آپ کی من پسند چاہت سے ملانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ آپ کو ان آزمائشوں سے گزار کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کو آپ کی من پسند چیز ملے گی تو آپ کے لیے یہ ایک معجزہ ہوگا۔ اور اس کی دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار آزماتا ہے کہ میں دیکھوں کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں، کہ وہ جس شخص سے محبت کرتا ہے، جس چیز کی چاہت کرتا ہے، اس کے لیے وہ کتنی دعائیں کر سکتا ہے، اس کے لیے وہ کتنا صبر کر سکتا ہے، یا ایک رکاوٹ آنے پر اسے چھوڑ کر بھاگ تو نہیں جاتا، کہ کیا ایک ناممکن بات پر اس چاہت کو دل سے نکال کر تو پھینک نہیں دیتا، اور جب فوراً کام نہیں بنتا تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر کام فوراً نہیں ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انکار ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ انتظار کا مطلب انکار نہیں ہے، بلکہ انتظار کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ تم جس چیز سے محبت کرتے ہو، جس چیز کی چاہت دل میں پالی ہوئی ہے، اس کی چاہت کے لیے تم کس حد تک جاتے ہو، اپنے رب کے آگے کتنے سجدے کرتے ہو، اس سے کتنی دعائیں مانگتے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ صبر کا مطلب حالی انتظار نہیں، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ آپ کو آپ کی من پسند چاہت سے ضرور نوازے گا، آپ کو آپ کے پسندیدہ شخص سے ضرور نوازے گا، اور آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ وہ صبر کے ساتھ انتظار کے لمحے آپ کو اس شخص میں بدل رہا ہے جو اس نعمت کو سنبھال سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا مل کر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک اللہ نے تمہارے لیے مقرر نہ کیا ہو، اور اگر پوری دنیا مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، سوائے اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ تو نفع اور نقصان تو میرے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو آپ دنیا والوں کی باتوں سے کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ کیوں ان لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی دعاؤں سے منہ پھیر لیتے ہیں؟ کیوں ان لوگوں کی ناممکن کی مہر پر یقین کر لیتے ہیں؟ یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے، اس دعا کو چھوڑ دو، یہ چیز لا حاصل ہے، اس کے پیچھے مت بھاگو، مگر ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، اپنے اللہ کو اپنا دوست بنا لیں، اور جو اللہ ان سب لوگوں کو پیدا کرنے والا ہے، ان لوگوں کے دل پہ کنٹرول کرنے والا ہے، تو کیا وہ اللہ تمہارے لیے ایک شخص کو تمہارا نصیب نہیں کر سکتا؟ کیا وہ میرا رب تمہارے لیے اس شخص کے دل میں تمہاری محبت نہیں ڈال سکتا؟ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس شخص کو بنانے والا، آپ کو بنانے والا، اس پوری دنیا کے لوگوں کو بنانے والا کون ہے؟ آپ کا اللہ ہے نا؟ تو جب آپ اپنے اللہ کو دوست بنا لیں گے تو پھر کچھ بھی ممکن ناممکن نہیں رہے گا، اور آپ کو جب بھی انتظار کرنا پڑے اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کا صبر آزمایا جا رہا ہے، اور صبر انہی کا آزمایا جاتا ہے جنہیں اللہ بہت سے معجزات عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اپنا دل کھول کر فریاد کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ بدلتا ہوا نظر نہیں آتا، پھر ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کیوں میری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا، اللہ کیوں مجھے میرے پسندیدہ شخص سے نہیں نواز رہا۔ اکثر لوگ مجھے کامنٹ کرتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے ہمیں انتظار کرتے ہوئے، ہمیں 4 سال ہو گئے، ہمیں 5 سال ہو گئے، ہمیں 2 سال ہو گئے۔ تو انتظار ایک ایسا انتظار جس کے بعد خوشیوں کے معجزات ہوں گے، آپ نے وہ وقت ابھی نہیں دیکھا، آپ نے انتظار کے بعد معجزے ہوتے نہیں دیکھے، میں نے دیکھے ہیں، میں نے طویل انتظار کے بعد معجزے ہوتے دیکھے ہیں، میں نے لمبے سجدوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی دیکھی ہیں، میں نے آنسوں سے گری آنکھوں میں آئی دعاؤں کو قبول ہوتے دیکھا ہے، میں نے ان لڑکیوں کی دعاؤں کو قبول ہوتے دیکھا ہے جن کی دعاؤں پر لوگوں نے ناممکن کی مہر لگا دی تھی، میں نے ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول ہوتے دیکھا ہے جو کہ تہجد کی نماز میں اپنے رب کے آگے روتی رہتی ہیں، میں نے ان آنکھوں میں چمک دیکھی ہے، میں نے ان آنکھوں میں دوبارہ سے زندگی پیدا ہوتے دیکھی ہے، جن آنکھوں میں ان لوگوں نے زندگی کو ختم کر دیا تھا، ہر دعا کو ناممکن کر دیا تھا۔
تو آپ بھی اپنے رب پر پورا یقین رکھیں۔ اللہ آپ کو جو شخص عطا کرنے والا ہوگا تو اس کی نشانی تیسری بڑی یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایک سکون نازل کر دیا جائے گا، آپ کے اندر ایک راحت نازل کر دی جائے گی۔ آپ دنیا کی ناممکنات کو دیکھیں گے لیکن اس کے باوجود آپ کو کہیں نہ کہیں اطمینان ہوگا کہ آپ کا رب آپ کو آپ کا پسندیدہ شخص ضرور عطا کرے گا، آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ آپ کا یہ سکون ہی یا اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ کی پسندیدہ شخص سے آپ کو ضرور نوازا جائے گا۔ بس اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، اس کو اپنا دوست بنا کر رکھیں، انشاءاللہ وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا اور آپ کی ناممکن دعاؤں پر کن فرما دے گا، اور جو چیزیں لوگوں نے ناممکن کر دی ان کو بھی ممکن کر دے گا۔ اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں، اپنی محبتیں اللہ سے مانگیں۔ اگر اللہ نے آپ کے دل میں محبت ڈالی ہے تو میرا رب ہی اس محبت کو انجام تک پہنچائے گا۔ اگر کسی شخص میں آپ کا سکون چھپا ہے تو اس سکون کو اللہ سے مانگے، لوگوں سے نہ مانگے، اس شخص سے بھی مت مانگے، اس شخص کو بھی مت کہیں کہ میرا سکون تمہارے اندر ہے، میری محبت تمہارے اندر ہے، نہیں، اس شخص کو مت کہیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس سے محبت کی جاتی ہے تو وہ غرور میں آ جاتا ہے، وہ منہ موڑ جاتا ہے۔ اگر اس شخص سے محبت ہے نا تو اپنے اللہ سے مانگیں، اپنے اللہ کے سامنے اس کا نام رکھیں، اپنے اللہ کے آگے اس کے لیے فریاد کریں، دیکھنا میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دلی سکون عطا فرمائے، آپ کی من پسند چاہتوں پر کن فرما دے، آمین یا رب العالمین۔